بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عامل ناصر خان یوٹیوب چینل۔ پری آپ کیسے قابو کریں، پری آپ کے پاس کیسے آ جائے، اور پری سے آپ جب قابو ہو جائے، آپ کے پاس آ جائے، تو اس سے آپ کون کون سا جائز کام لے سکتے ہیں۔ اب پری 18 سال کے بچے سے لے کے اس سے آگے جتنا بھی چلے جائے، سب اس پری کو قابو بھی کر سکتے ہیں اور ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ مکمل دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔ اگر مکمل آپ نے نہ دیکھی اور کاٹ کاٹ کر دیکھی تو پھر آپ کو سمجھ تو آئے گی نہیں، جو آئی ہوگی وہ بھی چلی جائے گی۔ سب سے پہلے یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا پری ہے کہ نہیں، اس کا وجود دنیا میں ہے کہ نہیں، کیا یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے۔ پری ہے، پری دنیا میں موجود ہے، پریاں ہوتی ہیں، اور پریاں لوگوں کے پاس آئی بھی ہیں، لوگوں پر مسلط بھی ہوئی ہیں، اور پریوں کی وجہ سے لوگ مرے بھی ہیں، پریوں کی وجہ سے لوگ ترے بھی ہیں، یعنی ترے سے مراد ہے کہ اوپر بھی گئے ہیں۔ تو پریاں تو ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پریاں نہیں ہوتی، بلکہ ہوتی ہیں، پریاں رہتی ہیں۔ اور پری کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اڑتی ہے نا، یعنی عورت پری جنات کے اندر جس کو کہا جاتا ہے کہ پری کہا جاتا ہے، وہ اڑنے والی کو کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا پری خوبصورت ہوتی ہے یا بدصورت ہوتی ہے۔ پری خوبصورت ہوتی ہے یا بدصورت ہوتی ہے، تو یہ چیز غلط نہیں ہوگی، بلکہ یہ صحیح ہے کہ پری خوبصورت ہوتی ہے، اور خوبصورت ہونے کی وجہ سے اس کے نئے نقش اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس طرح آپ کو حور کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جو حور ہے، وہ جو جنت کی حور ہے، وہ جو پانی پیے گی، یعنی جیسے کرسٹل ہوتا ہے کہ شیشے کی طرح، تو وہ پانی بھی اس کے گلے سے نیچے جاتا ہوا نظر آئے گا، اس کے دل کے اندر جو جنتی کی محبت ہوگی وہ بھی نظر آئے گی۔ تو پری بھی اس طرح کی ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، لمبے قد والی ہوتی ہے، چھوٹے قد والی ہوتی ہے، یہ پری ہوتی ہے، اور اس طرح کی پریاں ہوتی ہیں۔ دوسری آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے پریوں کی ہجوم والی جگہ پہ جانا ہے، جہاں پہ پریاں آباد ہیں، جہاں پہ پریوں کے خاندان آباد ہیں، جہاں پہ پریاں رہتی ہیں، جہاں پہ پریاں سوتی ہیں، اٹھتی ہیں، بیٹھتی ہیں، کہاں پہ ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو آج آپ کو میں مختصر سے وقت کے اندر یہ بتاتا چلوں کہ اگر کوئی بندہ پری کو واقع ہی قابو کرنا چاہتا ہے، واقع ہی پری کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، یہ پری ہوگی تو اس کے دنیا کے مسائل حل ہوں گے، پری نہ ہوئی تو یہ دنیا کے اندر تو چل ہی نہیں سکتا۔ تو اس بندے کے لیے سب سے جو زبردست وقت ہے، ایک فجر کا وقت ہے اور ایک عصر کا وقت ہے۔ یا تو یہ کسی دریا کے پاس چلا جائے، کیونکہ دریا کے اندر بھی جن پریاں دیو یہ رہتے ہیں، جنات دیو جن پریاں یہ بھی پانی کے اندر رہتے ہیں، تو یا تو یہ عصر کے وقت جائے اور دریا کے پاس چلا جائے، تو وہاں پہ اس کو پریاں بھی ملیں گی، پریوں کے خاندان بھی ملیں گے، تھوڑا سا اس کو اپنا آپ متعارف کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو دریا نہیں، تو کسی نہر پہ چلا جائے۔ اگر کوئی کہتا ہے جی ہمارے پاس نہر بھی نہیں ہے، تو وہ کسی بھی سبزہ دار درختوں کے پاس چلا جائے، یہاں پہ چلا جائے، لیکن اگر اس کو کوئی واقعی پری چاہیے تو ان جگہوں پہ لازمی جائے۔
اگر فجر کے وقت یہ چلا گیا، وہاں پہ فجر کی نماز پڑھی اور یہ وہاں پہ پہنچ گیا، یا اس نے عصر کی نماز پڑھی تو وہاں پہ پہنچ گیا، اب یہ جب وہاں پہ جائے تو فجر کی نماز اگر یہ پڑھ کے جا رہا ہے تو فجر کی نماز میں یہ دعا کرتا ہوا جائے، اگر عصر کی نماز اس نے پڑھی تو عصر کی نماز میں یہ دعا کرتا ہوا اس جگہ پہ پہنچے۔ جب اس جگہ پہ پہنچے تو سب سے پہلے درود شریف پڑھے، پھر اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد یہ گناہوں کی معافی مانگے، یہ گناہوں کی معافی مانگے، یہ دعا کرے کہ یا اللہ یہ جو میں نے عصر کی نماز پڑھی ہے، اس نماز کی برکت سے اور اس دعا کی برکت سے میرے دل کو اس فتنے سے موڑ دے، میرے دل کو اس فتنے سے موڑ دے۔ اس لیے عصر کے وقت دعا بہت قبول ہوتی ہے اور فجر کے بعد دعا بہت قبول ہوتی ہے اور تہجد کے وقت دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ تو آپ پری کا نام لے کے اللہ کے سامنے جب آپ دعا کریں گے، اگر آپ دریا پہ پہنچ گئے یا آپ سبزہ دار درخت کے پاس پہنچ گئے یا آپ کسی نہر کے پاس پہنچ گئے تو وہاں پہ بھی کھڑے ہو کے یہ دعا کریں کہ یا اللہ اس پری کے فتنے سے میرے دل کو یا اللہ موڑ دے اور اس دل کو یا اللہ اپنی طرف مائل کر دے۔ جب آپ اس طرح دعا کریں گے تو جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں، یہ جنات پریاں یہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور میری بارہا ان جنات سے ان سے بات ہو چکی، تو یہ جب میں ان سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو یہ ہنستے ہیں آگے سے، کہتے تم کتنے بے وقوف ہو کہ تم اس طرح سوچتے ہو۔ جب آپ یہ دعا کریں گے تو اس دعا کی برکت سے جو جنات آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، جو پری آپ کو دیکھ رہی ہوگی، جو بھی آپ کو دیو دیکھ رہا ہوگا یا جو بھی آپ کو دیکھ رہا ہوگا، تو وہ کہے گا کہ یہ تو کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جو اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اور اس نے ہمارا نام لیا تو اللہ کے فضل و کرم سے کوئی نہ کوئی تو آپ کے پاس ضرور آئے گا اور آپ کو کوئی ہلکا سا سگنل دے گا، کیونکہ یہ مشکل نہیں ہے۔ اور میں اس وقت اگر یہ ویڈیو میں بات کر رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ 50% مجھے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جن کے ساتھ پری کا فراڈ ہوا، جن کے ساتھ پری ٹرانسفر کا فراڈ ہوا، جن سے پیسے لے کے ان کا نمبر بلاک کر دیا ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ اب ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جو لٹے ہوئے لوگ ہیں، جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں، وہ تو اس عمل میں لازمی شریک ہوں، اور جب آپ یہ دعا مانگیں گے، یہ عمل کریں گے، جب آپ دعا مانگ کے آخر میں آمین آمین کہیں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی پری یا پری کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار آپ کی طرف ضرور مائل ہوگا۔ جب آپ کی طرف مائل ہو، اگر آپ جانے لگے، سمجھے کہ آپ کے کندھوں پہ وزن پڑ گیا، سمجھے کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہوا کوئی پیچھے پیچھے چل رہا ہے تو سمجھے کہ آپ کے ساتھ کوئی آ رہا ہے۔ اگر بیٹھے بیٹھے آپ کے سر پہ بوجھ آیا تو سمجھے کہ کوئی نہ کوئی آپ کے پاس آیا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس فتنے کو اپنے اندر سے نکال دیں، اور ایک بہادر آدمی کی طرح اور ایک مضبوط مومن کی طرح اللہ سے دعا کر کے اپنے مسائل، اپنے قرضے، اپنی مصیبتیں، اپنی پریشانیاں پری کے کندھے پہ رکھ کے نہ فائر کریں، بلکہ سب معاملات اللہ کی سپرد کریں، اللہ سے دعا مانگیں۔ جب اللہ آپ کے مسائل حل کرے گا، پری جن آپ کے مسائل نہیں حل کر سکتی۔ آج میں آپ کو ادھر بیٹھے بیٹھے یہ بات کہہ دوں، آپ کے اوپر یہ لازم ہے اب کہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا، لازمی شیئر کیجئے گا۔ اگر میں آج یہ کہہ دوں کہ میں آپ کو پری ٹرانسفر دیتا ہوں
یا میں آپ کو پری دیتا ہوں، کنفرم مجھ سے پری لے لو تو جتنا جتنا بیٹھا ہوں پیسوں کے اندر دھس جاؤں۔ اور لوگ مجھے پیسے بھیجے بھی، بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا آپ جتنے پیسے مانگتے ہم آپ کو پیسے بھیج دیتے ہیں، ہمیں کوئی پری دے دیں، ہمارے پاس کوئی جن بھیج دیں، میرے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن اگر میں آپ کو یہ چیز دے بھی دوں، آپ کے پاس بھیج بھی دوں، تو اس نے کرنا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس فتنے سے باہر نکلیں، اس رنگین خول جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک رنگین دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ چیزیں فلموں میں ہوتی ہیں، یہ چیزیں خوابوں میں ہوتی ہیں، یہ چیزیں آپ کو دکھائی جاتی ہیں، اس کے حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کوئی پری کوئی جن آپ کو نہ دولت لا کے دے سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی کامیاب کر سکتا ہے، نہ آپ کا قرضہ اتار سکتا ہے۔ اگر پری قرضہ اتار سکتی تو حدیث پاک میں قرضے کی دعا کیوں آئی ہے؟ اگر پری آپ کے مسائل حل کر سکتی تو پھر ہم یہ سوچیں کہ کتنے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے واقعات ہونے تھے جن کے پاس پری آئی اور ان کے پاس جن آیا، ان کے مسئلے حل ہو گئے۔ نہیں، آپ کبھی صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی زندگی دیکھیں، اللہ نے ان کے اندر ایمان کا ایک ایسا نور داخل کر دیا تھا، آپ کی صحبت کی برکت سے وہ ایسے زبردست ایمان والے بن چکے تھے۔ میں تو کسی کو کہتا ہوں نا کہ میری بات سنو، میری بات سننے کے بعد میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری طرح ہو جاؤ، میں یہی کہوں گا کہ میری بات۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین فرماتے تھے کہ کولو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ، یعنی وہ ہماری طرح ہو جاؤ کہ یہ بنے ہوئے لوگ تھے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے باہر نکل کے اس کے علاوہ بھی بڑی زندگی ہے، اس کے علاوہ بھی بڑے معاملات ہیں۔ تو عاملوں پہ اپنے پیسے کو نہ لٹائیں، عاملوں پہ اپنے پیسے کو برباد نہ کریں، عاملوں سے رات کو میری نا ایک کنٹری میں بات ہو رہی تھی، وہ بندہ مجھے کہنے لگا کہ وہ بندہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ بندہ مجھے کہنے لگا کہ وہ بندہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، میں نے ایک فیس بک پہ گیا، کہتے وہاں پہ ایک عامل کا میں نے نمبر لیا، نمبر لے کے میں نے اس کو میسج کیا، کہتے میں نے اس اپنے دوست کی تصویر بھیجی، اس کا نام بتایا اور اس کا سارا کچھ بتا کے میں نے کہا یہ بندہ گم ہو گیا ہے، میرے پیسے لے کے بھاگ گیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں۔ کہتے اس نے کہا جی بیٹا تھوڑی دیر ٹھہرو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے 10 منٹ کے بعد اس کا مجھے میسج آیا کہ جی مجھ سے کال پہ بات کریں۔ کہتے میں نے اس کو کال کی تو اس نے کہا جی یہ بندہ اس وقت فلاں علاقے کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے میں نے اس کو کہا لعنت ہو تم پہ، وہ تو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ تو اس لیے ان فراڈ سے نکل کے اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ اپنے فضل سے پیسہ دے، اپنے فضل سے یا اللہ ہمیں نواز۔ تو یہ چیزوں کی طرف آئیں، پریوں کے چکر سے باہر آئیں۔ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے بزرگوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے وہ مولوی حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ ان فتنوں سے باہر نکلیں۔ اللہ پاک دینے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ لوگوں کے اندر شعور آئے اور لوگ اس فتنے سے بچیں، اور اس ویڈیو کو جتنا آپ شیئر کریں گے صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے صدقہ جاریہ ہے کہ ہم اس ویڈیو میں آپ سے پیسے تو مانگ نہیں رہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بھائی کوئی نہ کوئی بہن اس فتنے سے بچ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔